مزید گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ گلا کچھ ساتھ نہیں دے رہا، صبح کی چوتھی حاضری ہے، لیکن آپ حضرات کی اگر توجہ رہے گی تو چند کلمات آپ سے میں عرض کر سکوں گا۔ میرے انداز میں کوئی وہ لچھے دار گفتگو مجھے نہیں آتی، الفاظ کا جو ہوتا ہے اتار چڑھاؤ میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو عرض کروں گا اس کو ایک درد دل سمجھیے گا اور اس کو محفل میں آنے کا مقصد سمجھیے گا۔ آج ہماری محافل فقط ریا اور دکھلاوے کا نام ہو کے رہ گئی۔ در حقیقت یہ محافل ہماری تربیت کا، ہماری محبت کا، ہماری حضور کے ساتھ عشق کی جو ہماری ایک چنگیاڑی ہے اس کا اظہار ہوا کرتا تھا، لیکن دکھ سے عرض کروں گا، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں روایتی خطیب نہیں ہوں، ایک مستند ادارے کا فاضل اور مفتی ہونے کی حیثیت سے آپ سے کچھ درد بھرا پیغام عرض کرنا چاہوں گا۔ صاحب، یہ ہماری محافل ہماری تربیت گاہیں تھیں، لیکن آج نہ جانے کسی غیر کی نظر لگ گئی، اور بس یہ شعر فلاں کے نام جو جتنی بڑی ویل کرواتا جاتا ہے وہ اشعار انہی کے نام ہوتے جاتے ہیں، جب نعت میرے مصطفیٰ کی ہے پھر نظر بھی مصطفیٰ کی ہونی چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا، گل ول ہووے لکھاں ول ہوون تے گل والیاں نوں گل رڑک جاندی، سر تال دا نہیں سوال ایتھے ہووے عشق سینے اگ بھڑک جاندی، مجنو آہ مارے وچ جنگلاں دے تار لیلا دے بنگلے کھڑک جاندی، جدوں ٹر گئے اڈیک سردار سائیاں آوے یار تے لاش بھی پھڑک پیندی۔ بس گل اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ شرط یہ ہے کہ گل ول ہونی چاہیے۔ اگر آپ گل کے لیے بیٹھے ہیں نا تو ایک مرتبہ محبت کا اظہار فرماتے ہوئے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم جل وعلا نے اپنے لا ریب اور بے عیب کلام کتاب حکمت میں ارشاد فرمایا، وقضا، الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور انشاءاللہ تعالی بیٹھنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ وقضا ربک، اور تجھے حکم دیتا ہے، ربک تیرا رب، اللہ تعبدو، یہ کہ تو عبادت کرے، الا ایاہ، فقط اس واحد لم یزل کی عبادت کرے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اب اس ایک آیت میں دو مضمون ذکر کیے جا رہے ہیں۔ خلاق کائنات اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہوئے، یہ قرآن کا امتیاز ہے کہ قرآن اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، اس قرآن کے دامن میں بڑی افاقیت ہے، اس قرآن کے دامن میں بڑی جو ہے وہ شہرہ آفاقیت ہے۔ خلاق عالم نے فرمایا، رب تیرا تجھے حکم دیتا ہے کہ تو بندگی اس کی کرے، اس کی بندگی کے بعد رب کا یہ اعلان بھی ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے، خالق فرما رہا ہے، میری بندگی کے بعد، مجھے سجدہ کرنے کے بعد، اے حضرت انسان، اس میری دھرتی کے اوپر، اس کائنات ارض و سماوات کے اندر اگر کوئی میری ذات کے بعد اولاد کے لیے عزت کے حقدار ہیں، محبت کے حقدار ہیں، ادب کے حقدار ہیں، پیار کے حقدار ہیں، الفت کے حقدار ہیں، تو اے اولاد وہ تمہارے ماں باپ کی ذات ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے نیکی کیجئے گا۔ اب اس قرآن کے جہاں بھی آپ کو بیان کو پڑھیں گے، ہر مقام پر یہی کہا گیا، وبالوالدین وبالوالدین،
لیکن افسوس کی بات یہ ہے، خطیب دیکھیں تو ماں کی شان الا ماشاء اللہ، نعت خواں دیکھیں تو ماں کی شان، مقرر دیکھیں تو ماں کی شان، نعت خواں دیکھیں تو ماں کی شان، نقیب دیکھیں تو ماں کی شان۔ اور آج تو دکھ کی بات یہ ہے، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے گا کہ اب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کرتا؟ بولیے ذرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ خالق کا یہ فرمان جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ درد دل سمجھیے گا، خطاب نہیں پیغام دینے آیا ہوں۔ صاحب وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جب گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھے گا یہ میری ماں کی دعا ہے، جب جب گاڑی باپ کی نظر سے گزرے گی وہ جملہ باپ پڑھے گا، اپنے ایمان سے بتا باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے ماں کو بڑا پروموٹ کیا، کرنا بھی چاہیے۔ پورے قرآن میں فقط ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ماں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے، محدثین سے بڑی بحث کی ہے، فرماتے ہیں کہ محبت کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ماں کی ذات ہے۔ محبت کے لحاظ سے ماں سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے، اور ادب کے لحاظ سے باپ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ میں آپ کو جملہ دینے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اگر میری ماں اور آپ کی ماں جس میرے باپ کے جوتے پالش کرتی ہے، کبھی میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، میں خطاب نہیں آپ سے درد بیان کرنے آیا ہوں۔ صاحب وہ میری ماں جو میرے باپ کے جوتے پالش کرتی ہے، میرے باپ کو کپڑے دھو کے استری کر کے دیتی ہے، وہ جو میری ماں کا شوہر میرا باپ ہے، اپنے ایمان سے بتائیے گا، کوئی مہمان آئے، سردی ہو یا گرمی ہو، بھوک ہو یا پیاس ہو، آندھی ہو یا بارش ہو، موسم کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، اپنے شوہر کی وہ محبت کو پانے کے لیے نہ دن دیکھے گی، نہ رات دیکھے گی، نہ تھکن دیکھے گی، نہ سکون دیکھے گی، نہ آرام دیکھے گی۔ میرے بھائی، جس کی خوشی کے لیے میری ماں اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے، اپنے ایمان سے سوچ کے بتا اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ یہ الفاظ سوچئے گا ذرا، گھر جا کے سونے سے قبل اس بات کو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچ کر سوئیے گا کہ ایک نادان آیا تھا، کچھ معروضات پیش کر کے ہمیں کچھ باتیں سنا کر گیا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ باپ کا مقام کتنا اونچا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا، عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ کے نالین پر قربان، آقا میں اپنے گھر میں محنت کے ساتھ پیسہ کماتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ پیسہ کما کے لے کے آتا ہوں، لیکن آقا جب میں باپ سے پوچھتا ہوں تو باپ کہتا ہے فلاں جگہ خرچ ہو گئے، فلاں جگہ خرچ ہو گئے۔ آقا کیا مجھے حق ہے کہ باپ کو پوچھوں آپ نے میرا پیسہ کہاں خرچ کیا ہے؟ سرکار یہ فرما سکتے تھے کہ ہاں پوچھ لے، خرچ کیا ہے یا خرچ کرنا چاہیے یا نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ میری سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا انتا، تو جو ہے انتا و مالکا ابو کا او کما قال علیہ السلام، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تیرا باپ جب چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے خرچ کر سکتا ہے، تجھے پوچھنے کا اسلام نے حق دیا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج اگر رات کو بچہ لیٹ ہو جائے نا، گھر میں دیر سے پہنچے، تو ماں بار بار پوچھتی ہے
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ پوچھتا نہیں. باپ چونکہ مرد ہے اور مرد کو بمقابل عورت کے اللہ نے جرت دی ہے, ایک قوت استطاعت دی ہے, بہادری دی ہوتی ہے. نیند باپ کو بھی نہیں آتی, نیند ماں کو بھی نہیں آتی. فرق بس اتنا ہے, ماں بار بار پوچھتی ہے اور اپنے شوہر سے پوچھتی ہے, فون کیجئے, میرا چاند کہاں رہ گیا, میرا بیٹا کہاں رہ گیا, میرا لال اتنی دیر کہاں رہ گیا. ماں بار بار کہتی ہے اپنے شوہر سے, میرے باپ سے کہے گی. مجھے بتاؤ, ماں نے تو میرے باپ سے کہہ لیا, اور باپ کس کو جا کر کہے گا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اور میرے کریم نبی علیہ السلام کا فرمان لے کے جائیے گا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں, رضا ربی برضا الوالد وسخط ربی بسخط الوالد, او کما قال علیہ السلام. میری سرکار فرما رہے ہیں, اے میرے لوگوں, اے میرے غلام, اس بات کو یاد کیجئے گا, باپ کی رضا میں رب کی رضا چھپی ہوئی ہے. اگر چاہتے ہو رب راضی ہو جائے تو باپ کو راضی کرو. اور سنیے آگے فرمایا, اگر باپ راضی تو رب راضی ہے, اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے. آگے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کے بات کو میں موضوع تبدیل کرنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوئے. میری سرکار نے اس کو پوچھا, اے میرے غلام کہاں سے آئے؟ جوان آدمی تھا. کہا, حضور میں ملک شام سے آیا ہوں یا ملک یمن سے آیا ہوں. دو روایات ہیں. ملا علی قاری شرح بخاری کے اندر فتح باری میں نقل فرماتے ہیں, وہ جوان سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا, حضور میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے آیا ہوں, ان سے پوچھ کے آیا ہوں, جو زندگانی باقی ہے میں آپ کے در پہ گزارنا چاہتا ہوں. جو زندگی میری باقی بچی ہے میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں, یہاں گزارنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے کریم آقا نے فرمایا, حل لک ابویکا. او سنیوں, خدا کے لیے شعر پڑھا جائے تو بڑی داد بھی دیتے ہو, ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی داد دیتے ہو. اپنے ایمان سے بتائیے گا, کوئی شعر کتنا بڑا ہو, وارف کھڑی کا ہو, رومی کشمیر کا ہو, سلطان باہو کا ہو, بڑے وہ اعلیٰ سرکار کا ہی کیوں نہ ہو, جتنا اونچا شعر بڑا مرضی ہو, کیا وہ شعر قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سب بولیے, مصطفیٰ کے فرمان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر مقام کس کا اونچا ہے, شعر کا یا قرآن کا؟ بولیے. تو صاحب و شعر سنتے ہو, بڑی واہ واہ کی داد دیتے ہو, اٹھ کے چھلانگے لگا کے سبحان اللہ کہتے ہو. اور ہمارے جو, مجھے معاف کیجئے گا, وہ ہمارے جس طرح کے آج کل کے ٹرینڈ چلا ہوا ہے, جو چاہتا ہے مدینے جائے وہ دونوں ہاتھوں کو اونچا اٹھائے اور محبت سے ایک ہاتھ کو اٹھائے سبحان اللہ کہے, پھر دونوں کو اٹھائے سبحان اللہ کہے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں جو اور اونچا کہے آج رات کو سو جائے تو مقدر جاگ جائے, نبی پاک کا دیدار ہو جائے. اپنا منہ دیکھا ہے دیدار والا؟ اپنا منہ دیکھا ہے دیدار والا؟ کیسی باتیں کرتے ہو, کس طرح کی باتیں کرتے ہو. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب, ہنوز نام نہ گفتم کمال بے ادبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, عظمت و شان مصطفیٰ, علماء اہل سنہ. حضرات محترم, عرض کر رہا تھا کہ حضور سے پوچھا گیا, اس غلام نے کہا, میرے آقا حل لک ابویکا, کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا, حضور نعم, حضور زندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا, جب تو آیا تھا, بھائی توجہ کیجئے, میں آخری جملہ بھی دیکھیے خبر ختم کر رہا ہوں, جب تو گھر سے نکلا تھا تو اپنے والدین سے مشورہ کیا تھا؟ کہا, حضور بالکل کیا تھا. فرمایا, اچھا دوسری بات, جب تو آیا تو ان سے ملاقات کر کے آیا تھا؟ آج نوجوان, تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا ہو نا تو باپ کو نہیں پوچھتا, ماں سے سیدھی بات نہیں کرتا, لیکن وہ صحابی رسول ہیں, سرکار کی معیت میں وقت گزارنے حاضر ہوئے. لیکن میرے آقا نے فرمایا, اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں, مشورہ کیا؟ حضور کیا. ان سے ملاقات کر کے آیا؟ جی آقا ملاقات بھی کر کے آیا. میرے کریم آقا نے فرمایا, جب تو واپسی کے لیے میرے پاس ان سے رخصت لے کے آ رہا تھا,
یہ بتا ان کی کیفیت کیسی تھی، ان کی کیفیت کیسی تھی۔ بیٹے بیٹے ہوتے ہیں نا اولاد ماں باپ کے لیے۔ عارف کھڑی نے فرمایا تھا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے۔ علماء مجھے معاف کیجئے گا، ان کا اپنا انداز تھا، لیکن میں عوام میں عرض کر رہا ہوں، سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے، اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے، ربی حب لی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او کما قال۔ اچھا تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا جب تو نکل رہا تھا ماں باپ سے ملاقات کر کے آیا؟ حضور ملاقات کی۔ حضور نے فرمایا جب تو آ رہا تھا ان کے چہرے کے اثرات کیسے تھے، ان کی کیفیت کیسی تھی؟ آقا ظاہر ہے ماں باپ ہیں، جدائی اولاد کی برداشت کیسے ہو سکتی ہے؟ آقا نے پوچھا پھر بتاؤ ان کی کیفیت کیسی تھی، جذبات کیسے تھے؟ کہا حضور دونوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، جدائی کے آنسو ہوں گے یا دکھ کے آنسو ہوں گے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پھر؟ کہا حضور جب میں آیا دونوں رو رہے تھے۔ آقا کونین وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے نوجوان غلام اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹ جا، تیری حاضری ہم نے قبول کر لی، تو یہاں آ گیا، تیرا آنا قبول ہو گیا، لیکن ارجع الیہما کے الفاظ ہیں، ان کے پاس واپس چلا جا۔ اور میرے سرکار نے فرمایا جس طرح ان کو لا کے آیا ہے جا کر ان کو ہنسا، وہ وہاں پر جب خوش ہوں گے وہاں پر تبسم کریں گے، ہنسیں گے، انہیں خوشی ملے گی، وہ وہاں پر خوش ہوں گے، مصطفیٰ مدینے میں خوش ہوگا، خدا عرش پہ خوش ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے صاحبو ایک بیان بھی مکمل نہیں ہوا، وقت میرا پورا ہونے میں 2 منٹ باقی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ لم یزل میں دعا گو ہوں خلاق کے کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک درد دل تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں کوئی روایتی طرح کا خطیب نہیں ہوں، کچھ کلمات بے رغبت سے کلمات آپ سے عرض کیے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کرے کہ میری اس قوم کا شعور بیدار ہو۔ جس مقصد عظیم کے لیے یہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اللہ کرے ہم اس مقصد کو سمجھ جائیں، وگرنہ اغیار تمہارے گریبان تک پہلے پہنچ چکے ہیں۔ صاحبو میں ایک آخری بات کر کے جملہ دے کے آپ کو بات ختم کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے خوش نصیب ہیں جو نماز عشاء ادا کر کے آئے ہیں، اور کتنے لوگ باوضو بیٹھے ہیں، کتنے لوگ سر ڈھام کے بیٹھے ہیں، تو شاید آپ میں سے 2-4 افراد ہوں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ نماز عشاء فرض تھی یا بس ٹائم پاس ہے؟ بولیے۔ اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے، ابھی رات کو محفل ختم ہوگی، پتہ نہیں 11 بجے ہوتی ہے، 12 بجے ہوتی ہے، 1 بجے، کب تک ہوتی ہے؟ 11:15 بجے کا ٹائم ہے۔ چلیں اللہ خیر فرمائے۔ اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے اور جا کر سو گئے تو نماز فجر اگر بستر پہ ہی قضا ہو گئی، تو میرے بھائی بتائیے ہم نے پھر محفل میں کیا لیا، کیا کھویا اور کیا پایا؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور یہ 2 فرضوں کا نہیں، سنتوں کے بارے میں حکم ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کا اتنا اونچا مقام ہے رسول اللہ علیہ السلام کی نظر میں۔ میرے بھائی نماز پڑھ، اس سے پہلے کتنی نماز پڑھی جائے۔ صاحب جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور وہ کیا کسی عاشق نے کہا تھا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آمندہ تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، کوئی اج چلیا کوئی۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات تمہیں آزمانا چاہتی ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ موت و حیات کا مقصد اللہ رسول کی معرفت ہے، اولیاء اللہ کی محبت ہے، صالحین کی سنگت اور صحبت ہے، اور حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنا ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہو یا اہل بیت پاک علیہم السلام ہو، سب کا ادب، احترام، عزت ہم سب پہ فرض ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، عرشوں فرشوں کا مالک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوایہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی شیر پڑھو اپنے نے ڈٹھے ورک قرآن دے کون ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نے کی ہور جٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا شام دنے ایہو شور ڈٹھا تے اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا ایسا ہور ویکھن نوں وہ ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے پتھر لال دے پا نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے آزم یو عرشاں دا راہی اسی گلیاں دے وچ رل ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ دے